السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت العربیہ الجزء الثانی للصف الثانی عشر، سبق نمبر 6، ترجمہ اور وضاحت، لیسن نمبر 6 کا ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن دیکھیں گی۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے لیسن کے بارے میں ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم سبق نمبر 6 مملکۃ النحل، اس سبق کے بارے میں مکمل و مدلدل ایکسپلینیشنز، ٹرانسلیشن اور اس سبق میں کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مملکۃ النحل، مملکۃ النحل، نحل کہتے ہیں ہنی بی یعنی شہد کی مکھی، اور مملکہ کہتے ہیں نظام کو۔ تو شہد کی مکھی کا نظام کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ سبق ہے۔ نظم و ضبط انسانی زندگی کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ یہاں پر اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ سبق کیوں لایا گیا ہے، کس لیے لایا گیا ہے۔ تو ہم کو اس سبق میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سبق میں کہا جا رہا ہے کہ نظم و ضبط، یعنی کہ ہم جس کو کہیں گے نظم و ضبط جو کہتے ہیں اس کو ڈسپلین، نظم و ضبط یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ جب انسان کیا کرتا ہے، منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی جب اس کا منصوبہ رہے گا، اس کی پلاننگ رہیں گی، اس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنے ذات کے لیے بھی سود مند ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو نوع انسان ہے ان کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی انسان کیا کرتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، ڈسپلین کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی اس کے لیے بھی کامیاب ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو نوع انسان ہے، جو انسان کی جتنی بھی نوع ہے اس کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک سب سے اہم چیز ہے کہ انسانی کا سب سے کامیابی کا سب سے اہم راز جو ہے وہ ڈسپلین ہے، منصوبہ بند طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس سبق کے ذریعے سے بھی شہد کی مکھی کے نظام زندگی کا کس خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے، کیسی وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، کیسے کیسے ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کس طرح وہ سسٹم اپنا بناتی ہے اور کیسے سسٹمیٹک زندگی کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اس سبق کے اندر بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی آسان لفظوں کے اندر آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ سبق کے ذریعے سے ہم یہ نصیحت حاصل کریں کہ ہم بھی معاشرے میں بہترین نظام و سسٹم کو قائم کر سکتے ہیں، بہترین نظام کو چلا سکتے ہیں، بہترین دنیا کا نظام بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہترین سسٹم اور نظام کے ذریعے سے دنیا میں بھی کامیاب بنائیں گے اور آخرت کے لیے بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے پیراگراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خرج معلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزارعة قريبة ليشاهدوا مملكة النحل وما أودع الله فيها من عجائب۔ کیا ہی عمدہ بات کہی ہے اس پہلے پیراگراف میں کہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ، خرج معلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزارعة قریب لیشاہدوا مملکۃ النحل، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ قریب کی کھیت کی طرف سفر پر نکلے۔ کائے کے لیے نکلے؟ لیشاہدوا مملکۃ النحل، تاکہ کیا کرے؟ شہد کی مکھی کی مملکت، وما اوضع اللہ فیہا من عجائب، اور جو اللہ نے عجائب ودیت دی اس کا مشاہدہ کرے، جو اللہ نے اس کو جو ہے تو عجائبات دیے ہیں، جو ودیت دی ہے، جو اس کے اندر خوبیاں ہے وہ دی ہے، اس کا جو ہے تو ہم کیا کریں؟ مشاہدہ کریں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہین شاہدوا خلیۃ النحل سأل احد التلاميذ، جس وقت انہوں نے شہد کی مکھی کی چھتا دیکھا، خلیہ چھتا کیوں کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا، سأل احد التلاميذ،
اس میں سے ایک طالب علم نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کیف تبنی النحل بیوتہا، کہ شہد کی مکھی اپنا گھر کیسا بناتی ہے، شہد کی مکھی اپنا گھر کیسا بناتی ہے. اب اس کے بعد سوال کس کے ساتھ میں گئے تھے؟ وہ استاد کے ساتھ میں. بدأ المعلم حدیثہ قائلا، تو استاد نے اپنی گفتگو یہ کہتے ہوئے شروع کی. کیا کہتے ہوئے شروع کی؟ تبنی النحل بیوتہا من الشمع. کیا کہا استاد نے؟ کہ شہد کی مکھی اپنا گھر موم سے کیسا بناتی ہے؟ سداسیت الشکل. کیسا بناتی ہے؟ موم سے سدس شکل میں بناتی ہے. کیسی بناتی ہے؟ سدس شکل میں. وبعد بعض المساکین لإقامتی وبعضها لتربیت النحل، اور اس میں سے بعض جگہ سکون کے لیے یعنی سکونت کے لیے ہوتی ہے، رہنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں سے بعض جگہ شہد کی مکھی کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. وبعض الآخر منها تكون المخازن لأصل، اور ان میں سے بعض شہد کے خزانوں کے لیے ہوتی ہے. وَيُسَمِّي بَيْتُ النَّحْلِ الْخِلْيَا، اور شہد کی مکھی کا گھر چھتا کہلاتا ہے، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ چھتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سوال کیا طالب علم نے، کیف تبنی النحل بیوتہا، کہ شہد کی مکھی اپنا گھر کیسا بناتی ہے. تو بدأ المعلم حدیثہ قائلا، تو استاد نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا تبنی النحل بیوتہا من الشمع، کائیں سے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی اپنا گھر موم سے بناتی ہے. سداسیت شکلی، وہ مسدس شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جو ہم بینزین دیکھتے ہیں کیمسٹری کے اندر، ہم بینزین پڑھے ہوں گے سائنس والوں نے، تو وہ بینزین کی شکل میں اپنا جو ہے تو کیا بناتی ہے؟ گھر بناتی ہے. وَيَعُدُّ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ لِإِقَامَتِهِ، اور اس میں سے بعض جگہ کئی کے لیے ہوتی ہے؟ سکونت کے لیے، رہنے کے لیے بناتی ہے. وَبَعْضُهَا لِتَرْبِيَةِ النَّحْلِ، اور اس میں سے بعض جگہ شہد کی مکھی کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. وَبَعْضُ الْآخِرُ مِنْهَا تَكُونَ مَخَازِنَ الْعَسْلِ، اور ان میں سے بعض شہد کے خزانوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شہد رکھا جاتا ہے. وَيُسَمَّى بَيْتُ النَّحْلِ الْخَلِيَّةِ، اور شہد کی مکھی کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ خلیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ خلیہ، یعنی کہ شہد کا چھتا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیہیو. کیا کہتے ہیں؟ بیہیو. اب آگے کیا کہہ رہے؟ وَهِيَ كَالْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ يَعِيشُ فِيهَا النَّحْلُ وَهِيَ تَعْمَلُ دَائِمًا بِنِظَامٍ وَتَعَوُّنٍ وَمِنْ خلال هذا النظام الراعي نحل على الأصل الشهي غذاء ودواء. ہاں، کیا عمدہ بات کہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں استاد؟ وہی کالمدینہ، وہ ایک بڑے شہر کے مانند ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑے شہر کے مانند ہوتا ہے. وہی کالمدینۃ العظیمۃ یعیش فیہا النحل، جس میں کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی زندگی گزارتی ہے. وَهِيَ تَعْمَلُ دَائِمًا بِنِظَامٍ وَتَعَاوُنٍ، وہ ہمیشہ ایک نظام اور باہمی مدد کے ساتھ کام کرتی ہے، یعنی کہ جب بھی کیا کرتی ہے؟ ایک سسٹم کے ساتھ اور مدد، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وہ کام کرتی ہے. وَمِنْ خِلَالِ هَذَا النِّظَامِ الرَّائِي نَحْصِلُ عَلَى الْأَصْلِ الشَّهِي غِذَاءً وَدَوَاءً. ہاں، اور اس بہترین نظام کے ذریعے سے ہم لذیذ شہد غذا اور دوا کے طور پر حاصل کرتے ہیں. نحصل، حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ لذیذ شہد، جو دوا کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں. اصل جو ہے تو یہاں پر شہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بہت ہی عمدہ بات کہی ہے استاد نے کہ شہد کی مکھی اپنا گھر کیسا بناتی ہے وہ بھی بتائے ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائے ہے،
اور اس کے ذریعے سے کیسی وہ زندگی گزارتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے وہ بھی بتائے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں دیکھیں گے ہم، سأل تلمیذ آخر، دوسرے طالب علم نے سوال کیا، من يحكم هذه المدينة؟ أجاب المعلم، تحكمها ملكة عظيمة تسمى اليعصوب، وهي أكبر النحل حجما ولها صفة يقمن بخدمتها۔ دوسرے طالب علم نے سوال کیا، اس شہر پر کون حکومت کرتا ہے؟ من یحکم هذه المدینہ، اس شہر پر کون حکومت کرتا ہے؟ اجاب المعلم، تو استاد نے جواب دیا، تحکمها ملکۃ عظیمۃ، اس پر رانی مکھی، تسمی الیاسوب، جس کو یاسوب کہا جاتا ہے، وہی اکبر النحل حجما ولها صفات یقم بخدمتها، وہ ضخامت کے اعتبار سے، موٹائی کے اعتبار لحاظ سے اور مکھیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ کیا ہوتی ہے؟ خادمائیں ہوتی ہے جو اس کی کیا کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے۔ کیا ہی عمدہ بات کہی ہے اس پیراگراف میں کہ سب سے بڑی مکھی جو ان کے درمیان ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ رانی مکھی ہوتی ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الیاسوب، جس کو یاسوب کا نام دیا گیا ہے، اور وہ یاسوب کے خدمت میں دیگر مکھیاں ہوتی ہے جو اس کی خادمائیں ہوتی ہے، جو اس کی کیا کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم اگلے پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے، قال احد التلاميذ وماذا تعمل بقية النحل في الخلیہ، ایک طالب علم نے کہا، اور باقی مکھیاں چھتے میں کیا کرتی ہے؟ جب وہ ایسا کر رہی ہے، یعنی رانی مکھی جب ایسا کر رہی ہے تو باقی مکھیاں کیا کرتی ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال کیا اس طالب علم نے۔ تو پھر استاد ہوتے ہیں، استاد کو اپنا مقام اور مرتبہ جان کر اس کو یہ سب چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو اس نے اپنے علم کے ذریعے سے کہا، قال المعلم، پھر استاد نے کہا بقیت النحل تعرف بالشغالۃ، استاد نے کہا باقی مکھیاں کارکن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کئی کے نام سے جانی جاتی ہے؟ کارکن، یعنی کہ اس کی رکن ہوتی ہے، کارکن جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کارکن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وَلَكِنْ مَجْمُوعَةٍ مِّنْهَا عَمَلٌ مُعَيِّنٌ، ان میں سے ہر ایک گروہ کا متعین عمل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا الگ الگ گروہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک گروہ کا، ہر ایک مجموعے کا، ہر ایک مجموعہ گروہ کو بولتے ہیں، تو ہر ایک گروہ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک متعین عمل ہوتا ہے۔ مجموعۃ تجمع الماء، ان میں سے ہر ایک گروہ کا ایک متعین عمل ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک گروہ پانی جمع کرتا ہے۔ مجموعۃ تجمع الماء، ایک گروہ کیا کر رہا ہے؟ پانی جمع کرتا ہے۔ ومجموعۃ تبنی المساکین، اور ان میں سے ایک گروہ وہ گھر بناتا ہے۔ وبعضها تقوم بتربیت الصغار، اور ایک گروہ مریضوں کی خدمت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مریضوں کی خدمت کرتا ہے۔ وَمَجْمُعَةٌ تَخْدُمُ الْمَرَضَى، اور اس میں سے ایک گروہ کیا کر رہا ہے؟ مریضوں کی خدمت کر رہا۔ وَمَجْمُعَةٌ أُخْرَى تَقُومُ بِحِرَاسَةِ الْخِلْيَةِ، اور ایک دوسرا گروہ چھتے کی چوکی داری کرتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اطراف میں جو بھی پریشانیاں آئی، حالات آئی، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ آپ نے غور کرے ہوں گے، کوئی انسان اگر شہد کو گرانا چاہے یا اس کو ہلانا چاہے، اس کو نکالنا چاہے، تو مکھیوں کے جو چوکیدار مکھیاں رہتی ہے وہ پہلے اندر والے مکھیوں کو الرٹ کر دیتی ہے کہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، اب ہم کو باہر جانا ہے، تو یہ چوکیداری کا کام وہ کرتا ہے۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ مکھیاں الگ الگ اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے، کوئی پانی جمع کر رہا ہے،
کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی چھوٹے بچوں کی وبعضها تقوم بتربیت الصغار، اور ان میں سے بعض چھوٹوں کی یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی مکھیاں نئی نئی پیدا ہونے والی مکھیاں ان کی تربیت کا کام کرتی ہے۔ ایک گروہ جو ہے تو مریضوں کی خدمت کرتا ہے اور ایک دوسرا گروہ کیا کر رہا ہے، دوسرے چھتے کے اطراف میں چوکیداری کر رہا ہے۔ کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے ان مکھیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام دیا ان کے اندر، کتنی عمدہ طریقے سے اپنی زندگی کو یہ گزار رہے ہیں۔ آگے ایک سوال اگلا پیراگراف میں دیکھتے ہیں۔ قال تلمیذ، ایک طالب علم نے کہا، النحلة حشرة ليس لها عقل تفكر بي كيف تقوم بتنظيم عملها على هذه الصورة الجيدة۔ طالب علم ہوتے سوال تو کرنے والا ہے، بنتا ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے اس طالب علم نے۔ النحلة حشرة ليس لها عقل تفكر بي، کہ شہد کی مکھی ایک ایسا کیڑا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی، جس سے وہ سوچتے تو وہ اپنے کام کیف تقوم بتنظیم عملی علی هذه الصورة الجیدہ، جس سے وہ سوچے تو وہ اپنے کام کی تنظیم اس بہترین صورت میں کس طرح کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ جب یہ اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، تو وہ کس طرح اپنے کام کو سسٹمیٹک تنظیم کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ کیسا وہ انجام دے رہی ہے، کیسا وہ کام کر رہی ہے، کیا ہی سسٹم کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ وہ کیا ہے، وہ تو ایک کیڑا ہے، حشرہ ہے، حشرہ یعنی کہ وہ کیا ہے، ایک کیڑا ہے۔ آگے استاد نے بھی کیا کہا، قال المعلم، پھر استاد نے کہا، کیا کہا، اللہ خلقها وعلمها العمل بهذا النظام، استاد نے کہا اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ خلقها، یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں پروناؤن یوز کیا گیا ہے، یہاں پر حنیبی کو نہیں لے کے آیا ہے، نحل کو نہیں لے کے آیا ہے، لیکن ہا کی جو پروناؤن ہے وہ کدھر جا رہا ہے، النحل کی طرف۔ اللہ خلقها یعنی کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، یعنی کس کو پیدا کیا، شہد کی مکھی کو پیدا کیا۔ وَأَلْحَمَهَا الْعَمَلُ بِهَذَا النِّظَامِ، پھر اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کے کام اس کے دل اور دماغ میں ڈال دیا۔ وَعَلَيْنَا أَن نَسْتَفِيدَ وَنَتَعَلَّمَ مِنْهَا النِّظَامِ وَتَنْسِيقَ الْعَمَلِ وَالتَّعَوُّنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى۔ ہاں، ہم اس سے کیا ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے کیا کرے، استفادہ کرے، کیا کرے، استفادہ کرے، اس سے حاصل کرے، نظم اور کام اور تعاون کی تربیت اس سے سیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ آگے بیان کر رہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا وہ طالب علم نے سوال کیا تھا کہ جب اس کو ایک کیڑا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات، اس کو جب عقل نہیں ہے تو وہ کیسا سوچتی ہے اور کیسا سسٹمیٹک تنظیم کے ساتھ، منصوبہ بند طریقے سے، پلاننگ کے ساتھ وہ کیسا کام کرتی ہے، جبکہ اس نے کیا کیا ہے، نورا لرن، جب اس نے کوئی چیز سیکھا نہیں ہے لیکن کیسا وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی معلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے کام کرتی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے کیا کریں، سیکھے، ہم اس سے استفادہ کریں، نظم اور کام اور تعاون کی تربیت اس سے سیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ہاں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، کیا حکم دیا، کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں پر اور ٹیلوں پر، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو کیا کر، پہاڑوں میں، درختوں پر اور ٹیلوں پر کیا کر، اپنا گھر بنا، کیا بنا، گھر بنا۔
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر تو کیا کر، تمام پھلوں کو کھا، اور کیا کر، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور تیرے رب کے راستوں پر جھک کر چل، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے ایسا شراب نکلتا ہے۔ شراب عربی میں جو ورڈز یوز ہوتا ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشروب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ استعمال کیا کہ ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جن کے کیا ہوتے ہیں، مختلف الانوانہ، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، فیہ شفاء للناس، اور ان میں کیا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ کیا ہے، یقیناً، جب ہم غور و خوض کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا، نشانیاں ملیں گی کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کیسے اس مکھی کو دیا، کیسا وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، پھر کیسے وہ پھولوں سے رس چوس کر لے کے آتی ہے، کیسے وہ اللہ کے راستے پر جھک کر چلتی ہے، ان کے پیٹوں سے کیسا شراب نکلتا ہے جن میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کے ذریعے سے اگر ہم غور و خوض کریں گے، اور اگر ہم اس کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ میں بات لے کے آئیں گے، تو ہم کو یہ غور و خوض کرنے کی بات ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تو اس بات پر آمادہ کیا، اور اس کو جو ہے تو اتنی عقل اور سمجھ دی کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا ہے، غور و فکر کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانی سمجھ میں آئیں گی۔ تو ہم نے آج اس لیسن کے اندر دیکھے ہے کہ کس طرح جو ہے تو ایک شہد کی مکھی اپنی زندگی کو سسٹمیٹک بناتی ہے، کیسا اس نے اپنا نظام بنایا ہے، کیسا سسٹم بنایا ہے۔ اسی اگر نظام کے ذریعے سے ہم اگر ہماری زندگی کو گزاریں گے، اور اس کے ذریعے سے، سسٹم کے ذریعے سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ یہ نظام اور سسٹم کے ذریعے سے اگر ہماری زندگی رہیں گی، اسی نظام اور سسٹم کے ذریعے سے اگر ہم تعلیم کو حاصل کریں گے، تو ہم کو ضرور بضرور کامیابی حاصل ہوں گی۔ اگر ہم یہ بات پر غور کریں کہ کس طرح ایک مکھی، ایک شہد کی مکھی ہم کو زندگی کا سبق دے سکتی ہے، تو ہمارے بہت ساری چیزیں ہم کو دنیا میں سیکھنے کی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کئی طرح کے سبق اور اسباق اور نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے یہ سبق کو آسانی سے سمجھا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں بھی جو ہے تو ڈسپلین اور جو ہے تو نظم و ضبط کو آپ لے کے آئیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔